اور بری کی رسم اور پتہ نہیں کیا کیا ٹوپی ڈرامے اور مہندی ساری لڑکی والے خرچے کرتے تھے. اب جب سے علماء کے بیانات آنا شروع ہوئے ہیں کہ بھائی شادی کے موقع پہ جتنا خرچہ ہے وہ مرد کے ذمے ہے، اسلام میں عورت یا اس کے باپ کے ذمے ایک دھیلا بھی نہیں ہے. اور صرف یہ نہیں کہ خرچہ لازم نہیں ہے بلکہ اسلامی سوسائٹی میں خرچہ ہوتا ہی نہیں ہے. سعودی عرب میں بھی اس وقت سعودی عرب میں یہ مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں. آپ عربوں کا کلچر دیکھیں، لڑکی کے باپ کا 1% خرچ نہیں ہوتا، حالانکہ تیل کے کنووں کے مالک ہوتے ہیں وہ. 1% خرچ نہیں ہوتا، سارا خرچہ مرد کے ذمے ہوتا ہے. مہر کا خرچہ مرد کے ذمے، ولیمے کا خرچہ مرد کے ذمے. بارات تو ہے ہی نہیں اسلام میں، یہ تو ہندوؤں سے ہم نے لی ہے بارات. نکاح مسجد میں ہوتا ہے یا کورٹ میں ہوتا ہے اور جج نکاح پڑھاتا ہے اور اگلے دن ولیمہ ہوگا، بس دلہن کو لے جاؤ، اگلے دن ولیمہ ہے، وہ سارا خرچہ مرد کرتا ہے. گھر میں سارا سامان فرنیچر مرد لے کے ڈالتا ہے. اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے. ہمارے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، ایک کھجور بھی خرچ نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو سیدنا علی کو جہیز دیا ہے وہ اصل میں حضرت علی ہی سے پیسے لیے تھے آپ نے. تو وہ سیدہ فاطمہ کو جو سامان دیا ہے نا، جیسے کہ آج بھی وزیرستان وغیرہ میں قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو جو جہیز دیتے ہیں تو وہ بیٹی کو اپنے پیسوں سے نہیں دیتے، وہ داماد ایڈوانس میں کچھ رقم دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بیٹی کے لیے اس سے فرنیچر خرید لیں. تو آج بھی پٹھانوں میں، جہاں پٹھانوں کے وہ علاقے جہاں انگریزوں کی حکومت نہیں رہی ہے اور ہندوؤں کے ساتھ اختلاط نہیں رہا ہے، آج بھی وہاں ایسے ہی ہے. سارا خرچہ مرد کر رہے ہوتے ہیں. عورت پہ جو گھر کے فرنیچر ہے جس کو جہیز کہتے ہیں وہ بھی مرد نے خرید کے دیا ہوتا ہے. یعنی مرد نے لڑکی کے ابا کو ایڈوانس میں پیسے دے دیے ہوتے ہیں کہ یہ گھر کا جو فرنیچر آئے گا اس کے میں ایڈوانس میں پیسے دے رہا ہوں، آپ اپنی مرضی کا فرنیچر خرید لیں جیسا آپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں. یہ ہے اسلام میں. تو اب جب یہ علماء کے بیانات آنا شروع ہوئے ہیں تو لوگوں نے ایک بیچ کی راہ نکال لی ہے. وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم پورا خرچہ لڑکی پہ نہیں ڈالتے، آدھا آدھا کر لیتے ہیں. تو اس کو وہ بارات والے دن کیا کرتے ہیں کہ شادی بھی اسی دن، ولیمہ بھی اسی دن. تو آدھا خرچہ مرد آدھا خرچہ عورت، وہ کر کے ایک بیچ کی چیز نکال لی ہے کہ چلو دونوں کا خرچہ بچ جائے گا. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چلو اس سے تو بہتر ہے کہ سارا خرچہ عورت کے کندھوں پہ ڈالا ہوا تھا. لیکن بہرحال یہ اسلام کے پراپر وہ طریقہ نہیں ہے جو اسلام نے بتایا ہے. پراپر یہی ہے کہ لڑکی کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، 1 روپے بھی خرچ نہیں کیا، 1 روپے بھی. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب بڑے کنجوس ہیں. نا 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 نا، میں نے اس دن اپنی اہلیہ کے لیے فرنیچر خریدا ہے کہ بھائی شادی بیاہ ہے، مہمان لوگ آئیں گے، تو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس دن نیا فرنیچر خریدا تھا اور میں لوگوں کو بتا رہا تھا یہ جہیز نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بچی پہ کیا گزری ہوگی، الحمدللہ کچھ بھی نہیں گزری. ہاں یہ ضرور ہے کہ بچی جس خاندان میں شادی ہو کے جا رہی ہے وہ انسان کے بچے ہوں، وہ بعد میں تانے نہ دیں آپ کی بیٹی کو. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو پھر تانے ملتے ہیں کہ لائی کیا چند چیتھڑے اور باتیں ایسی کرتی تھے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا. یہ ساسوں کے تانے. جہاں ساسوں کے تانوں کا خطرہ ہو تو وہ تو ایک مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو آپ کہہ سکتے ہو اپنی بچی پہ خرچہ بچا لیا اپنے. ایسا نہیں ہے بھائی، ہماری بیٹیاں ہیں، ساری زندگی پڑی ہے، ہم جب چاہیں گے جتنا چاہیں گے خرچ کرتے رہیں گے ان کے اوپر. کسی کے سوسائٹی کے کہنے پہ ہم کیوں خرچ کریں؟ تو اس لیے باپ بیٹی کا رشتہ تو سب سے مقدس ہوتا ہے. بچیوں کو زندگی میں کبھی کوئی پریشانی ہو ہمیشہ باپ سامنے کھڑا ہوتا ہے. شوہر، باپ، بھائی، یہ سارے رشتے مقدس ہیں. یہ سب کو اللہ نے حکم دیا ہے بھائی خرچ کرو عورت پہ. لیکن یہ جو ہماری سوسائٹی میں گندی اور پلید اور غلیظ رسم ہے نا جہیز کے نام پہ، اس کا بیڑا غرق کرنا چاہیے بارات کے نام پہ اور جہیز کے نام پہ. ہاں جس دن نکاح ہو اس دن لڑکے والوں کے جو چند رشتہ دار آ جائیں وہ کھانے کے وقت میں اگر آ جائیں تو ان کو کھانا کھلا دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو بارات ہو رہے ہیں نا، بسیں بھر کے آ رہی ہیں اور یہ سب ہندوانہ رسومات ہیں. بھائی ہم ہندو نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں. ہندوؤں کو ہندو والے کام کرنے دیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں. ہم وہ کام کوئی ہندو کہے تم لوگ بیٹی کو جہیز کیوں نہیں دے رہے، تم لوگ شادی کے بیٹی کی رخصتی کے دن بارات کیوں نہیں کر رہے، تو آپ بولیں یار ہمارے مذہب میں اسلام میں جو شادی بیاہ کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ بارات نہیں ہوگی اور سادگی سے نکاح ہوگا، اگلے دن ولیمہ ہوگا، جو لڑکا کرے گا سب اسی میں آئیں گے، فرنیچر وغیرہ بھی لڑکا خریدے گا. تو وہ کہے گا تم تو بڑے کنجوس ہو، بیٹیوں کو گفٹ نہیں دیتے، تحفے نہیں دیتے. تو بولے بھائی ہم آپ کو کس نے کہا ہم کنجوس ہیں؟ ساری زندگی پڑی ہے، بیٹیاں ہماری ہیں، جب چاہیں گے دیں گے. سوسائٹی کے دباؤ میں آ کے ہم کچھ نہیں کریں گے. تو پہلے بھی دیتے رہے، اب بھی دیتے رہیں گے، آئندہ بھی دیتے رہیں گے. تو یہ نہیں ہوگا جو اسلام سے ہٹ کے ہم کوئی طریقہ اختیار کریں.